کہ انفارچونیٹلی جو انڈیا کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے دیٹ ہیز بیکم اے پلائنٹ جوڈیشری. پلائنٹ ان دا سینس کہ جس طریقے سے انہوں نے بابری مسجد کا جو ورڈکٹ دیا تھا، بابری مسجد کا ورڈکٹ بھی جو انڈین سپریم کورٹ نے دیا تھا وہ دیٹ واز ان وائلیشن آف آل دی ہسٹوریکل فیکٹس. سملرلی یہ جو سا ورڈکٹ آیا ہے دس از اگین ایز مینشن ان مائی اسٹیٹمنٹ، یہ بھی اٹ از دی ورڈکٹ آف اے پلائنٹ جوڈیشری. Unfortunately, the credibility of the Indian Supreme Court has also been compromised for the last several years, particularly ever since the advent of the current leadership in India. اور اس کی وجہ سے آپ نے دوسرا جو بات کی پرائم منسٹر مودی کی ٹویٹ کے بارے میں، تو پرائم منسٹر مودی کی یہ کہ جی اٹ از سولیڈیفائی دی یونٹی آف، تو اس میں تو آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھی اس قسم کی بات کی گئی، لیکن وہ آج تک اس کو بات کو بھی تقریباً 4 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی نہ ہی رول آف لا ہے، نہ ہی وہاں پر شخصی آزادی ہے، اور وہاں پر جس قسم کی جو وائلیشنز ہیومن رائٹس کی گئی ہیں اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے اندر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی جو کمشنر نے انہوں نے جو رپورٹ دی تھی اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک کمیشن آف انکوائری should be established to determine the human rights violations which are taking place in the Indian occupied Kashmir. لیکن unfortunately بدقسمتی سے وہ جو ہیومن رائٹس کمشنر کی وہ جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طریقے سے OIC کا ایک آبزرور مشن ہے جو کہ وہ جانا چاہ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو اس کی بھی بارہا ریکویسٹ کے باوجود کوئی بھی ان کی ہندوستان کی طرف سے. آبویسلی یہ اگر میں تو ان کی بات پہ تب یقین کرتا اگر وہ وہاں پر انٹرنیشنل آبزرورز کو آنے کی اجازت دیتے، انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں آنے کی اجازت ہوتی، تو اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کہ وہاں پر کس قسم کی یونٹی ہے. ہماری اپنی پرسیپشن کے مطابق اور تمام کشمیریوں کے مطابق انہوں نے تو وہ نہ صرف پچھلے ایکشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا بلکہ انہوں نے جو ڈیسیژن ہے اس کو بھی انہوں نے اپنا سارا یونیورسلی انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے.